آپ نے اپنی جتنی لائف بیوقوفی میں گزارنی تھی، انسلٹ کروا کے، کسی کی باتیں سن کے اور خود کو کوئی اہمیت کوئی امپورٹنس نہ دے کے، بالکل اپنی ویلیو گرا کے جتنی لائف گزارنی تھی گزار لی۔ اب آج آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، میری باتیں سننے کے بعد، آپ نے بھی خود کو ویلیو دینی ہے، اپنی اہمیت کو سمجھنا ہے، آپ نے بھی ہوشیار بننا ہے۔ اور میری بات یاد رکھیں، آپ نے عقل مند ہوشیار بننا ہے، نہ کہ بیوقوف ہوشیار، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتے ہیں نا ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ عقل مند ہوتے ہیں، عقل مندی کے ساتھ چلتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں عقل مندی کے ساتھ اور وہ برے بھی نہیں بنتے۔ اور ایک ہوشیار بنتے ہیں بیوقوف، ان کو کہتے ہیں منہ پھٹ، کہ جو دل میں آیا جیسے آیا بس بولتے گئے، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سوچنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور اس سے ہمارا امیج، ہماری پرسنالٹی پہ کتنا زیادہ برا امپیکٹ پڑے گا۔ آپ نے اب عقل مند ہوشیار بننا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے، آپ کوئی اپنی فیملی میں ہیں یا اپنی فیملی سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ٹھیک ہے ماں باپ کے گھر میں ہی کہہ لیں، اور وہاں پہ آپ کی بھابیاں موجود ہیں، یا اپنے سسرال میں ہیں آپ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اہمیت دی نہیں جا رہی، آپ کو کوئی ویلیو کوئی عزت نہیں دی جا رہی، لیکن آپ پھر بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ نے وہاں پہ پھر نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کام کریں، آپ کا جتنا کام ہے کام کرنے کے بعد پھر آپ کا جو روم ہے آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے اپنا پھر کام کریں، ریسٹ کریں۔ آپ زبردستی ان کے اندر بیٹھیں گے، لیکن وہ آپ سے مطلب جان چھڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جائیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی اگر آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتی ہیں، ابھی آپ ان میریڈ ہیں اور آپ کی بھابیاں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا اچھا سلوک نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں کچھ تو وہ اچھا نہیں کرتی، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، ان سے انسلٹ کروائی جانی ہے، نہیں، آپ ان کو بھی تکلیف نہ دیں اور آپ ایسے کریں کہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں کہ آپ کو بھی وہ تکلیف نہ دیں، لائف ان کی بھی اچھی، آپ کی بھی اچھی۔ سیکنڈ، بلا وجہ کا بولنا بند کر دیں۔ جہاں پہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی، آپ کی اہمیت نہیں دی جاتی، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ بولنے پہ آتے ہیں، اگر آپ ایسے انسان ہیں تو آپ کی زبان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا اور آپ فضول میں بولتے جاتے ہیں، اور جب آپ بولتے ہیں نا تو پھر اس ٹائم آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکل جاتے ہیں، اور اچھا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہ باتیں واپس نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا ایک چپ سو سکھ، وہی اگر آپ کو نہیں کوئی بات کی سمجھ آ رہی اور جس جگہ پہ آپ کی بات کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ بولنے کا یا کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہاں پہ آپ اپنی عزت کو گرا دو گے اور آپ بالکل بے وقوف اور پاگل سمجھے جاؤ گے۔ آج سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، آپ جہاں پہ بول رہے ہیں وہ منہ کو پیچھے کر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، تو آپ نے اپنا وہ بولنا روک لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے اچھا بہتر کیا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اور جو فضول میں آپ نے باتیں کرنی ہے نا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے، سب کے لیے ہے، کہ آپ اس ٹائم کیا کریں، اس ٹائم میں آپ اپنا ذکر و اذکار کر لیں، اور وہ آپ کا وقت، آپ کا ٹائم عبادت بن جائے گا۔ آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کوئی تسبیح کر لیں، اور اپنا فضول کا ٹائم نہ لگائیں انسلٹ کروانے میں۔ نیکسٹ، آپ کی بھی اہمیت ہے، آپ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کی زبان سے کوئی ہرٹ نہیں ہوتا، بہت اچھی بات ہے، تو لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ دے، آپ بھی ہرٹ نہ ہو کسی سے، ٹھیک ہے؟ آپ جب کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تو آپ نے بھی کسی سے ہرٹ نہیں ہونا، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی اہمیت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا دل سب کی طرف سے صاف ہو جائے اور کوئی بھی کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی نیگیٹیو باتیں، کوئی نفرت، کوئی حسد بغض نہ ہو، تو میرا یقین کریں کہ آپ ایک بار سب کے ساتھ دل سے مخلص ہو کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ان کی جا کے خدمتیں کرنے لگ جانی ہیں یا ان کو جا کے کہنے لگ جانا ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے اور خدمتوں پہ آ جانا ہے، نہیں، آپ دل کو صاف کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر جوائنٹ فیملی میں
رہتے ہیں, کسی کی کوئی چیز گر رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کسی نے دودھ اپنا بوائل کر کے رکھا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا, وہ رکھنا فریج میں بھول گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دل سے مخلص ہو کے نا وہ ان کے اٹھا کے فریج میں رکھ دیں. یا ان کی کوئی چیز پڑی ہے, آپ کو ڈر ہے کہ بلی منہ مار جائے گی, پھینک جائے گی, یا ان کا کوئی بچہ سیڑھیوں سے آ رہا ہے وہ گر جائے گا, اس طرح سے آپ ان کو پکڑ لیں, بچا لیں اللہ کی رضا کے لیے. آپ ان سے دل سے مخلص ہو کے دیکھیں نا, آپ یقین کریں, آپ جس سے دل سے مخلص ہوتے جائیں گے نا اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ بھی نا آپ کی طرف سے ان کے دل بالکل صاف کر دیں گے. ان کے دل سے بھی آپ کے لیے جتنا بھی بغض تھا, کوئی کینہ حسد تھا, کوئی بھی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے, تو وہ سارا نکل جائے گا. اور میری بات یاد رکھیں, جو پیار میں, آپس میں, محبت میں, اتفاق سے رہنے میں مزہ ہے نا لائف کا, وہ لڑائی جھگڑوں میں اور فساد ڈال کے ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جوائنٹ فیملی, اور جب آپ کی جوائنٹ فیملی ہو نا, تب تو یہی چاہیے کہ آپ اپنی باتوں کو لمیٹڈ کر دیں, اتنی بات کریں جو ضرورت کی ہو, کیونکہ جب آپ زیادہ بات کریں گے تو آپ لڑائی جھگڑے اور فساد کی طرف جائیں گے, تو اس طرح آپ کی لائف بھی مشکل, ان کی لائف بھی مشکل. سو نیکسٹ, آپ نے اپنی کوئی بھی چیزیں ہیں, کچھ بھی ہے, اس کی کیئر کرنا خود سٹارٹ کر دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کی یا آپ کی چیزوں کی یا آپ کے بچوں کی کوئی اور کیئر آ کے کرے, وہ چاہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے سسرال کی طرف سے ہوں, یا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی بھی ہو, آپ نے خود کیئر سٹارٹ کر دینی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی چیز آپ کی آگے پیچھے ہو گئی ہے, گم ہو گئی ہے, تو آپ فلاں پہ الزام تراشنے لگ گئے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنا, آپ نے خود ہی کیئر سٹارٹ کر. اور لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات, کہ آپ نے کسی بات پہ بھی سٹریس نہیں لینا, کوئی بھی بات ہو, کسی کی طرف سے بھی ہو, آپ نے سٹریس ڈپریشن نہیں لینا, کیونکہ سٹریس جب آپ لیتی ہیں نا, تو وہ آپ کو مختلف تکلیفوں کی طرف کنورٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, مختلف تکلیفوں کی طرف وہ آپ کو کنورٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو انزائٹی, پھر آپ کا غصہ, چڑچڑاپن اور اب مختلف بیماریوں کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ آپ نے سٹریس کسی بات کا لینا ہی نہیں ہے, کیونکہ لڑکیاں پھر جذباتی ہو کے بہت کچھ کر لیتی ہیں, سم ٹائم وہ خود کو بھی نقصان پہنچا لیتی ہیں. تو بس آپ نے ہیپی رہنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور سب کو ہیپی رکھیں, سب کو کامیاب کریں, آمین ثم آمین, میری دل سے دعا ہے. اور اپنے بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کچھ نہیں کرنا تو آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنا لیں, کامیاب کرنے والی, عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, بنائیں لیکن پردے میں رہ کے, ٹھیک ہے. اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو لائک اور کمنٹ شیئر بھی ضرور کیجئے گا, اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.